ویلکم بیک۔ اور آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت میں سی پی آئی 11% جبکہ ایس پی آئی 25% تھی۔ شہباز حکومت میں سی پی آئی 21.3 جبکہ ایس پی آئی 32% تک پہنچ گئی ہے۔ یہی سب کرنا تھا تو ہماری حکومت گرائی کیوں گئی؟ کامیاب پاکستان، کامیاب جوان اور میرا پاکستان میرا گھر پروگرام بھی بند کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ٹویٹ کیا گیا ہے شوکت ترین کی جانب سے، اور اس وقت اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب۔ شوکت ترین صاحب، کیا کہیے گا آپ کے دور میں جب مہنگائی کم تھی تو پی ڈی ایم مارچ کرتی تھی، مہنگائی مارچ کیے جاتے تھے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے اور عوام بھی اب پریشان ہے کہ اور مزید کتنی مہنگائی ہوگی، تو آخر یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہماری جو حکومت تھی جو کہ بڑی اچھی طریقے سے اکانومی چلا رہی تھی، اور وہ جو اکنامک سروے وغیرہ تو یہ بتا ہی رہے ہیں، لیکن اگر اس کو آپ دیکھیں اپنا انفلیشن کو، مہنگائی کو ہی دیکھیں تو جو اوور آل جس کو آپ کہتے ہیں کہ سی پی آئی کنزیومر پرائز انڈیکس، ہر چیز کا جو تعین کرتی ہے مہنگائی کا، وہ ہمارے وقتوں میں کوئی 10-11% تھی، اور اب وہ دو مہینوں کے اندر وہ چلی گئی ہے 21.3۔ پچھلے مہینے یہ 13.8 تھی، اور اب 21، مطلب 7.5% ایک مہینے میں بڑھ گئی ہے۔ اور یہ جو ہے ہمارے نزدیک، یہ جو ابھی جو انہوں نے اور چیزیں بڑھائی ہیں، تیل بڑھایا ہے، ڈیزل بڑھایا ہے، اور ابھی بجلی بڑھا رہے ہیں اور گیس بڑھائیں گے، تو اس سے یہ میرے خیال میں اب 21 سے کچھ 30% تک پہنچ جائے گی۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوا، جو ہائیسٹ جو رہی ہے 75 سال میں، وہ پیپلز پارٹی کی حکومت 2008 میں 23.3% تھی، جب پیٹرول کی پرائسز $140 پہ چلی گئی تھی۔ تو اس کے بعد اب میں ایک اور ہوتی ہے سینسٹیو پرائز انڈیکس، جو ہر ہفتے جس کا ہدف آتا ہے، اور اس کے بیچ میں یہ آپ کی پردنیش کی چیزیں ہوتی ہیں، پیٹرول ڈیزل وغیرہ ہوتا ہے، وہ ہمارے وقت میں 14-14.5 جب ہوتا تھا تو اتنا شور مچاتے تھے یہ کہ بھائی یہ کمال ہو گیا۔ وہ بھی اس لیے تھا کہ آپ کا جو ہم لوگوں نے ڈی ویلیویشن کی وجہ سے کی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ جو ہے آپ کا سپر سائیکل آیا تھا، اس کی وجہ سے اب وہ چیز جو ہے وہ اس وقت 32% پہ چلی گئی۔ اور اب یہ جو نئی چیزیں انہوں نے کی ہیں جو اس جولائی 1 سے، تو میرا خیال میں یہ 40% تک پہنچ جائے گی۔ تو یہ جو کمر توڑ قسم کی مہنگائی آ گئی ہے لوگوں کو، ان کے برداشت سے باہر ہے، اور پھر اس کے ساتھ لوڈ شیڈنگ بھی ہے، تو بجلی بھی نہیں ہے، اچھا یہ فیکٹریاں بند ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ دیکھیں ان امپلائمنٹ شروع ہو جائے گی۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو سونے پہ سہاگا یہ کر رہے ہیں، اور یہ سوچ تو رہے ہی ہیں، مجھے نہیں پتا کیسے یہ چلا رہے ہیں، کہ جو ہم نے غریبوں کے لیے اور لوور مڈل کلاس کے لیے جو پروگرام شروع کیے تھے، جس میں کامیاب پاکستان پروگرام تھا، جس میں کہ سود کے بغیر ہم قرضے دے رہے تھے، اپنے فارمرز کو دے رہے تھے، اور پھر ہم اربن ایریاز کے بیچ میں کاروبار کے لیے دے رہے تھے، اور ان سب کو ہم گھروں کے لیے دے رہے تھے، وہ اس کو ایک قسم سے روک دیا گیا ہے۔ پھر کامیاب پاکستان جوان پروگرام، جو جوانوں کے لیے جو پروگرام تھا، اس کو ایک قسم سے اس کو روک دیا گیا ہے، بلکہ گو سلو کر دیا گیا ہے۔ اور پھر میرا گھر میرا جو پروگرام تھا، اور جو سستے گھر ہم بیچ رہے تھے اور سب چیزیں، اس کو تو بالکل روک دیا گیا۔ تو یہ ایک سائڈ میں مہنگائی کے پہاڑ وہ ڈال رہے ہیں، دوسری طرف سے یہ جو پروگرام تھے جو نچلے والے طبقے کے لیے کچھ نہ کچھ ایک قسم سپورٹ ہوتے، ان کو روک دیا گیا ہے۔ تو یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کر کیا رہیں گے۔ اچھا، تو شوکت صاحب یہ کہیے کہ نون لیگ حکومت جو کہ موجودہ حکومت ہے، وہ تو یہ کہتی ہے کہ سابقہ حکومت، یعنی جو آپ لوگ جب حکومت میں تھے، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی جو آئی ایم ایف سے ڈیل بھی ہونی تھی وہ آپ ٹھیک سے نہیں کر سکتے، اس میں آپ نے غفلت برتی تھی، مہنگائی کی وجہ بھی آپ کو قرار دیا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر جو آئی ایم ایف ہمیں قرض دے بھی رہا ہے اس میں بھی وہ کافی مشکلات کر رہا ہے، اور وہ بھی آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ ابھی رانا ثناء اللہ بھی یہی کہہ رہے تھے۔ لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کتنی دیر اس کو یہی رٹا ہوا ایک، مطلب انہوں نے وہ، میرے خیال میں انہوں نے آپس میں بیٹھ کے ایک چیز کو رکھ لیا ہے۔ ان کو صرف پوچھے ہیں کہ بھائی صاحب یہ بتائیں کہ جو انہوں نے جو 6 ٹرانچ میں ہمیں $1 بلین دیا تھا،
اس کے بیچ میں جو انہوں نے معاہدہ ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. وہاں کہاں لکھا ہوا تھا کہ 80 روپے 90 روپے 100 روپے جو بڑھا دی جائے گی؟ وہاں کہاں لکھا تھا کہ آپ جو بجلی جو ہے وہ تقریباً 8 روپے جو ہے مطلب 47% بڑھا دیں گے؟ وہاں کہاں لکھا تھا کہ گیس 45% بڑھا دیں، اور وہ بھی نچلے طبقے کے لیے گیس جو ہے 350% بڑھے گی، اور نچلے طبقے کے لیے جو مہنگائی ہے اس کے یہ اپنا الیکٹریسٹی ہے وہ 75% بڑھے گی. وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور پھر ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو باقی انہوں نے آپ کے اوپر جو کنزنیں لگائی ہیں کہ اسے کہ بھئی آپ ٹیکس پہ ٹیکس لگائیں اور اس کے بعد آپ یہ 10% جو آپ خود لگا رہے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا تھا؟ یہ اصل میں یہ اپنا کام کرنے آئے تھے، یہ ہمارے پر بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ تو IMF بالکل ٹھیک چل رہا تھا، انہوں نے 1-2 سوال پوچھے تھے کہ ہم کر دیتے اور بالکل اس وقت کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. ان کا مسئلہ یہ ہے انہوں نے نیب لا چینج کرنے تھے، الیکٹورل وہ اپنے لا چینج کرنے تھے، اور انہوں نے اپنا جو ان کا ایک قسم کانسٹیچوئنسی ہے ووٹرز کی، وہ ریٹیلر کو اب ایک پروگریسو ٹیکسیشن سے واپس انہوں نے فکس ٹیکسیشن پہ لے کے جانا تھا. اور آپ نے دیکھا کہ IMF نے کیا کہا ہے؟ IMF نے کہا یار آپ ایک ٹاسک فورس بنائیں اور یہ ہمیں بتائیں، کنفرم کریں کہ جو اینٹی گرافٹ جو لاز ہیں، مطلب ہے کہ گراف کا مطلب ہے جس میں بےایمانی ہوتی ہے، یا مطلب وہ اس کے جو لاز ہیں اس پہ آپ امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، وہ کنفرم کریں. اس کا مطلب انہوں نے یہ جو لاز انہوں نے بنائے اس پر نوٹس لے لیا. تو یہ ایسی باتیں کرنا ہمارے پر کہ یہ کر دیا وہ کر دی، یہ اپنی نالائکی ہیں. ہم ہوتے تو یہ چیزیں جس طرح پہلے، کیا IMF پہلے نہیں تھا؟ 2.5 سال سے IMF تھا ہمارے ساتھ. کیا یہ سپر سائیکل جو قیمتیں بڑھی ہیں ہمارے وقت میں نہیں بڑھی تھی؟ یہ تو جون جولائی سے بڑھ رہی ہیں. تو ان کو بہانے چھوڑنا کرنا بند کر دیں. 3 مہینے ہو گئے ہیں، اب 3 مہینے ہو گئے ہیں آپ کی. اچھا پھر لوڈ شیڈنگ کہتے ہیں کہ آپ نے کانٹریکٹ نہیں کیا. ارے کانٹریکٹ تو 15 دن میں ہو جاتا ہے. آپ اپریل میں انہوں نے اپریل میں بیٹھ کے پرائم منسٹر اور ان کی جو منسٹر پاور انہوں نے کہا مئی پہلی سے کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. یہ ٹی وی پہ آ کے کہہ چکے ہیں. تو ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ جولائی میں تو اور زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوگی. تو یہ سارے بہانے ہیں ان کی، آبویسلی یہ سنبھال نہیں سک رہے. ان کا مقاصد کچھ اور تھے. اب یہ لوگوں پہ انہوں نے بوجھ ڈال دیا ہے. اب ان کو سمجھ نہیں لگ رہی، کیونکہ IMF پیسے نہیں دے رہا. جب IMF پیسے نہیں دیتا اور لوگ بھی پیسے نہیں دیتے.